سورہ کاف کی تفسیر کی نا میں نے تو دجال کے پوائنٹ آف ویو سے کی، تفسیر تو ہر پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہے، میں نے صرف دجال کے اینگل سے سورہ کاف. تو اس کے بعد میں نے بک آف ریولیشن کو اور توریت نہیں، تناخ کو، انجیل کو، امام مہدی کی احادیث کو اور عیسی ابن مریم کی احادیث کو اکٹھا کر کے 4 میں بھی آرون ریمبر کتنے گھنٹے کے وہ پورا سیشن ہے. وہ تین قسطیں بنا دی کہ یہ ہے آرکیٹائپ عیسائیوں کے پاس عیسی ابن مریم علیہ السلام کی، یہ یہودیوں کے پاس آرکیٹائپ ہے ان کے مسیح کی، اور یہ مسلمانوں کی آرکیٹائپ ہے 2 امام مہدی اور عیسی ابن مریم. تو یہ آخر کے دور کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نقشے پہلے سے رکھے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں، جو اس نقشے پہ پورا اترے گا وہ اس کی بیعت کر لیں گے. اس کے اندر مسلمانوں بک آف ریولیشن کے اندر مسلمانوں کے سیکھنے کے 2 بڑے بڑے اینگلز ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے فرات کی مثال دی، آپ نے عیسی ابن مریم کی ایج آف ٹریبولیشن بک آف ریولیشن کا لاسٹ پورشن ہے، ایج آف ٹریبولیشن کی 7 ایئرز ہے، وہ 7 سال عیسی ابن مریم نے کس طریقے سے گزارے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے کام ہیں جو کہ انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، جو کہ 100% احادیث میں اصلی عیسی ابن مریم کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ وہ واقعات حدیث میں ہمیں ایسے ہی ملے جیسے کہ انجیل میں لکھے، مگر وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ انجیل نے کسی اور کیمرے سے یہ سین دیکھا ہے اور حدیث نے کسی اور کیمرے سے یہ سین دیکھ کے ہمیں بتایا. سین ایک ہی ہے، کیمرہ اینگل فرق ہے. کیمرہ اینگل سمجھ آ گیا آپ کو؟ پرسپیکٹو زاویہ تو خیر ایک ہی ہے دونوں کا، مگر جو سینیریو نظر آ رہا تھا وہ سینیریو انجیل میں کسی اور اینگل سے نظر آ رہا تھا اور حدیث میں کسی اور اینگل سے. سینیریو ایک ہی تھا. مثالیں بھی دے دیتا ہوں، میری کافی ساری ویڈیوز میں باتیں کور ہیں. فرات کا جو آپ نے ذکر کیا جار آف گاڈز راتھ بولتے ہیں بک آف ریولیشن، کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آئے گا اور وہ عذاب فرات میں ڈال دے گا. یہ ایگزیکٹ ترجمہ بتا رہا ہوں میں. اس نے ایک جار پکڑا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک پچر، جار میں اللہ تعالیٰ کا قہر لے کے آئے گا، وہ فرات میں ڈالے گا اور فرات خشک ہو جائے گا. یہ دیکھیں کیمرہ اینگل کوئی اور ہے، فرات بھی حدیث پہ مسلمانوں کا کیمرہ اینگل کوئی ہے، سین ایک ہی دیکھ رہے ہیں ہم کسی اور اینگل سے. کیا نام بتایا تھا بھائی نے اپنا؟ آپ میں سے کسی کو میری آواز آ رہی ہے وہ بتا دیں. ان کا نام امان تھا نا؟ یس، امان سے. جی. تو اب وہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آتا ہے اور فرات میں ڈالتا ہے، فرات خشک ہو جاتا ہے. اب حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے کہ امام مہدی کے ٹائم پہ فرات خشک ہو جائے گا. فرات خشک ہوگا تو کیا نکلے گا؟ اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے. اوپر سے کیا ڈالا گیا ہے؟ کیمرہ اینگل دیکھیں، اوپر سے دکھایا جا رہا ہے. نیچے کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان دیکھ رہے ہیں. اوپر سے کیا آ رہا ہے؟ عیسائی دیکھ رہے ہیں. فرشتے نے اللہ کا عذاب فرات میں ڈالا اکارڈنگ ٹو دا بک آف ریولیشن. ٹھیک ہے، جار آف گاڈز رات ہے. As far as I could remember, it was a pretty long time. There's so many ways of interpreting the same Hebrew, so they actually have different words of showing this whole event. So چھٹا اینجل فرات کے اوپر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ 7 اینجلز ہیں، 5 واقعات اور ہو چکے ہیں، یہ سارے بک آف ریولیشن میں ہی ہیں. چھٹا اینجل آئے گا اور اللہ کا عذاب فرات کے اندر ڈیل دے گا اور وہ پانی خشک ہو جائے گا. ظاہر ہے پانی تو اللہ کی رحمت ہے، تو پانی خشک کر دے گا وہ. اور آگے کیا ہوگا؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا، یہاں پہ بک آف ریولیشن بتا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت آئے گا جب فرات خشک ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ فرات خشک ہوگا تو سونے کا پہاڑ نکل آئے گا. سونے کا پہاڑ تو اچھی بات ہوتی ہے، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس کی طرف جائے گا وہ آخرت میں تباہ ہو چکا ہے. Do not go to touch that gold. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے عذاب، اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا. ٹھیک ہے، اور یہ سارا واقعہ یہ بونس اور گفٹ کے اکرام اور انعام کے لیے نہیں ہو رہا، یہ قہر کے لیے ہو رہا ہے سارا واقعہ. ٹھیک ہے، اس دوران امام مہدی کی لڑائی ہو رہی ہے نیچے. ٹھیک ہے،
یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو بک آف ریولیشن کو کیسے دیکھنا. اب رہی بات کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو ہمارے پاس دجال کے بارے میں ہے. تو ہمارے پاس یہ نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کام نہیں کرنا, کہ ان لوگوں کو ان کے پاس وہ والے معجزات نہیں ہونے, وہ جو مردوں کو زندہ کرتے, ان کے پاس اندھوں کو ٹھیک کرنے کے معجزے, یہ وہی معجزے ہیں ان کے پاس. اب ریور آف لائف اینڈ ریور آف ڈیتھ یہ دجال کے پاس ہے بک آف ریولیشن, ان کے عیسیٰ ابن مریم کے پاس ہے. ہمارے دجال کے پاس ہے ریور آف لائف اینڈ ریور آف ڈیتھ, ہماری کتابوں میں دجال کے پاس ہے. مگر یاد رکھیے گا دجال کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عیسائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. یہ بھی تو سمجھیں آپ, عیسائیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں عیسیٰ ہوں. تو اس نے وہ سارے کام کرنے جو عیسیٰ ابن مریم نے کرنے تھے. سمجھ گئے بات؟ سو مرے ہوئے کو زندہ کرے گا دجال, جی کرے گا. ایک آڑی سے کاٹے گا بندے کو اور پھر زندہ کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس بندے کو. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سارے واقعات کس طریقے سے دجال نے کرنے ہیں. اس کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی مماثلت پروڈیوس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ظاہر اس علم کی بنا پہ ہے کہ جس علم سے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کرنا ہے تو میں نے بھی وہی کرنا ہے, ورنہ میں کیسے, ورنہ میں کاہے کا یہ شعبدہ کر دوں گا, یہ دجل دکھاؤں گا کہ میں عیسیٰ. سو دا ریئل کوسچن از, in your opinion book of revelation covers a few things which are crystal clear کہ وہ دجال کہے گا, اور book of revelation میں وہ عیسیٰ ابن مریم پہ ڈالے ہوئے ہیں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ کیمرہ اینگل بدلیں, اور ان تمام چیزوں کو احادیث میں اور بک آف ریولیشن میں اکٹھا دیکھیں تو بہت حد تک آپ کا پرزم کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے بک آف ریولیشن کی, ہمیں اس لیے ضرورت پڑنی ہے کیونکہ ہم نے ان عیسائی برادران کو اس وقت بتانا ہے کہ نشانی پکڑ وہ والی جو کہ عیسیٰ ابن مریم کی ہے. اپنے فائدے نہ دیکھ, صرف حق کی بات دیکھ اس وقت کے لیے. اب most of whatever I've read in the book of Revelation, جب میں دیکھتا ہوں بک آف ریولیشن کو یا کسی بھی روایت کی یا تناخ کی یا انجیل کی کسی بھی چیپٹر یا ورس کو, تو میرے پاس تو سٹینسل اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ تو میرے پاس سٹینسل ہی کوئی نہیں ہے. تو جو سٹینسل میں پورا اترے وہ اسی طریقے سے مان لے, وہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کتابوں کے اوپر علم ہے جو کہ مسٹ ہے. مسلمان ہی نہیں ہے ان کتابوں پہ علم ہی رکھتا, مگر وہ حدیث کے سٹینسل کے اوپر پورا اترے گا تب وہ حصہ انجیل کا بک آف ریولیشن کا ایسے ہی مان لیں. اگر وہ نہیں پورا اتر رہا تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو ریجیکٹ کریں. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں آپ نے کہا, اور اس کو ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اس پہ اول فول باتیں کریں, کیونکہ حدیث نے یہ بھی نہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ دو دریا نہیں پکڑنے, یہ تو نہیں کہا. مگر یہ دجال کے بارے میں تو کہا ہے, تو دجال کے بارے میں جب کہا ہے تو ایٹ لیسٹ دجال کے پاس تو ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے پاس ہیں کہ نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی اتنی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس ٹائم کے اوپر کہ مسلمان کنفیوز نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, ہینس انسولیٹر کے طور پہ امام مہدی نے بھی آ جانا ہے. تو امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم اگر اوور لیپ نہ کر رہے ہوتے تو پھر عام بندے کی تو بہت کم بچت تھی. مگر ہمارے پاس امام ہے, وہ بھی مہدی امام, جو کہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر بیعت کرنی ہے. ظاہر ہے وقت کا نبی آ گئے, وقت کا نبی عیسیٰ ابن مریم اس وقت. تو امام مہدی نے عیسیٰ ابن مریم کو پیش کرنا ہے کہ سر یو آر دا لیڈر, یو آر دا پروفٹ, ہیئر یو گو. اور نبی کے علاوہ کسی نے دجال کو قتل نہیں کرنا. تو عام مسلمانوں کا افاقہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی جس نے دجال کو مارنا ہے وہ نبی کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا, تو پھر وہ نبی ہی ہیں. یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کسی کو بھی شک شبہ ہوگا اس ٹائم تو یہاں سے دور ہو جائے. اس سے پہلے جی بالکل دور نہیں ہوگا. اگر اتنا ہی کلیئر ہوتا اس سے پہلے کے واقعات تو پھر وہ دجال پھر کہاں کا فتنہ تھا. وہ فتنہ تو ہے ہی ہے کہ کلیئرٹی ملے گی ہی نہیں کسی بات کی. سو look at it from the lens of Quran and Hadith. Look at the Bible from the lens and you'll find gold. سونا مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, I hope this is enough of a clarity in that question. I hope that is the answer you were looking for. Otherwise
we'll do another session on book of Revelation separately. وہ ویڈیو ہم ریلیز کرنے کی کوشش کر دیں گے، مگر وہ اکیلی ویڈیو کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ پورے کے پوری سیریل کو آپ نے نہ دیکھا ہو سورہ کہف کا.